رات مکہ کی گلیوں پر چھائی ہوئی تھی، لیکن یہ خاموشی صرف سطحی تھی۔ دلوں میں طوفان، روحوں میں خوف اور ہر شے میں دشمن موجود تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خاص مہمان، نبیوں کے سردار، رحمت للعالمین اکیلے کھڑے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب حضرت خدیجہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ حضرت ابو طالب دنیا کی دیوار سے آزاد ہو گئے تھے۔ قریش کے سردار ہر گوشے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کی سازشیں کر رہے تھے۔ یہ وہ سال تھا جسے عام الحزن یعنی غم کا سال بھی کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا، امید کے ساتھ کہ شاید دل نرم ہوں، شاید سننے والے ملے، لیکن وہاں پتھر برسائے گئے، جسم زخمی ہوا، خون بہا اور جوتے بھر گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے اللہ، اگر تو ناراض نہیں تو مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ یہ وہ دل تھا جسے اللہ نے منتخب کیا، اور دل کو ایک رات آسمان کی سیر کا شرف ملا۔ ایک رات حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے اور براق لایا، ایک مخلوق جو زمین اور آسمان کے درمیان پل تھی اور نظر کی رفتار سے بھی آگے جا سکتی تھی۔ اس کی رفتار بجلی کی طرح تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے، جہاں تمام انبیاء جمع تھے۔ حضرت ابراہیم، حضرت آدم، حضرت یحییٰ، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جمع تھے۔ یہ ملاقات عام نہیں تھی، یہ اعلان تھا کہ تمام انبیاء کی قیادت اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے۔ ادھر سے آگے آسمان کا سفر شروع ہوا۔ جیسے ہی آسمان پر پہنچے تو پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ فرشتے نے دروازہ کھولا اور پوچھا، کون ہے؟ جواب آیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی احمد آئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے خوش آمدید کہا اور نصیحت کی کہ صبر، ایمان اور اولاد کی تربیت کی اہمیت کا درس دیا۔ دوسرا آسمان حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس آسمان پر موجود تھے۔ معصومیت اور علم کا یہ مقام تھا۔ نبی علیہ السلام نے امت کے لیے دعا کی اور نصیحت میں انسان کی زندگی امتحان ہے، صبر کامیابی ہے کا درس دیا۔ تیسرا آسمان، اس پر حضرت یوسف علیہ السلام موجود تھے۔ یہ آسمان حسن و جمال کا مقام تھا۔ نصیحت یہ تھی کہ دل کا صاف ہونا ایمان کی بنیاد ہے۔ نبی علیہ السلام نے دعا کی کہ امت کے دل ایمان کے لیے نرم ہوں۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام موجود تھے۔ حکمت اور علم کا مقام اس آسمان پر موجود تھا۔ فرشتے دعا کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ نصیحت یہ کی گئی کہ دنیا کی مشکلات انسان کو مضبوط کرتی ہیں۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام موجود تھے۔
یہ آسمان صبر اور قربانی کا مقام تھا۔ امت کی مشکلات اور امتحانات کے بارے میں کچھ لمحہ گفتگو ہوئی اور نصیحت میں اللہ کے لیے صبر اور قربانی انسان کو بلند مقام تک پہنچاتی ہے، یہ کی گئی۔ چھٹا آسمان، حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے، طاقتور اور آزمائشوں والے۔ انہوں نے نصیحت کی کہ اللہ کے وعدے سچ ہیں، صبر ایمان ہے۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود تھے۔ وہ بیت المعمور کے ساتھ روزانہ 70,000 فرشتے عبادت کرتے۔ نصیحت انہوں نے یہ کی کہ اللہ کی رضا کے لیے دنیا کی ہر چیز کی قربانی دی جا سکتی ہے۔ اس کے آگے آپ کو جنت اور جہنم کی سیر کروائی گئی۔ ساتویں آسمان سے آگے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو ایک مقام آیا جسے کہا جاتا ہے سدرۃ المنتہا۔ وہ مقام جہاں عقل تھک جاتی ہے، جہاں فرشتے بھی رک جاتے ہیں۔ یہ وہ مقام تھا جہاں حضرت جبریل امین نے کہا کہ اس کے آگے میں نہیں جا سکتا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں زمین اور آسمان کا سب کچھ اللہ کے حکم کے آگے جھک جاتا ہے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کے لیے سب سے بڑی عبادت یعنی نماز کا تحفہ دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے سامنے سجدے کیے اور اللہ نے انسانوں کے لیے مقرر فرمایا کہ 50 نمازیں فرض ہوں، لیکن واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امت کمزور ہے، یہ تعداد بہت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور اللہ سے درخواست کی کہ کچھ کمی کی جائے۔ یہ سلسلہ کئی بار ہوا، بار بار آخرکار اللہ نے کمی فرمائی اور 5 نمازیں رہ گئیں، لیکن ان کا اجر اور ثواب 50 نمازوں کے برابر ہے۔ یہ وہ معجزہ تھا جس نے یہ ثابت کیا اللہ کی رحمت بے حد ہے، انسان کی طاقت محدود ہے، ایمان اور دعا سے سب ممکن ہے۔ سدرۃ المنتہا پر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کے ساتھ ملاقاتیں کی، ہر فرشتہ اپنے مقام پر کھڑا تھا، ہر ایک نے سلام پیش کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے احکامات پہنچائے۔ فرشتوں نے بتایا ہر انسان کی نیت اور اعمال کی نگہبانی کی جاتی ہے۔ نماز، روزہ، صبر اور قربانی سب کو اللہ دیکھتا ہے۔ جو بھی اللہ کے نزدیک سچائی کے ساتھ چلتا ہے اسے بلند مقام ملتا ہے، جو عاجزی کے ساتھ چلتا ہے اسے اتنا ہی بلند مرتبہ دیا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی خیر کے لیے دعا کی، انہیں دکھایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے اہم چیز صبر، ایمان اور عاجزی ہے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس زمین کی طرف آئے۔ براق نے انہیں مکہ کی فضا میں اتارا۔ مکہ کے لوگ ابھی تک سو رہے تھے، لیکن ایک حقیقت بدل چکی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح بلند اور اللہ کی بارگاہ کے قریب ہو چکی تھی، اور یہ
داستان دیدار الہی کی داستان بن چکی تھی۔ کفار ہنسے اور مذاق اڑایا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو یہ سچ ہے۔ یہ تھا ایمان، قربانی اور یقین۔ سب سے بڑی نصیحت یہ تھی کہ اللہ کی سچائی پر یقین سب سے بڑی طاقت ہے۔ شب معراج ہمیں سکھاتی ہے ایمان اور قربانی کے بغیر بلندی نہیں۔ نماز انسان کو آسمانوں تک لے جاتی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے دنیا کی ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے۔ صبر، شکر اور عاجزی سب سے بڑی طاقت ہے۔ معراج ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ قربانی اور صبر کے بغیر بلندی حاصل نہیں ہوتی۔ نماز، دعا اور ایمان انسان کو اللہ کے قریب لے جاتے ہیں۔ ہر امتحان اور مشکل اللہ کی طرف سے انسان کے ایمان کی جانچ ہے۔ اگر تم معراج چاہتے ہو تو نماز مضبوط کرو۔ اگر اللہ کی قربت چاہتے ہو تو غرور چھوڑ دو۔ معراج بند ہو گئی، لیکن سجدے اور قربت کا راستہ آج بھی کھلا ہے۔ اللہ ہمیں اس دیے گئے تحفے یعنی نماز کی پابندی اور قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔